اس وقت مشرق وسطیٰ کے حالات سنگین رخ اختیار کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ایران کے میزائل، اسرائیل کے فضائی حملے اور امریکہ کی فوجی کارروائیاں۔ آج امریکہ کی بہت بڑی فوجی کارروائی کی گئی ایران کے خلاف، اور یہ سب کچھ اس سوال کو جنم دے رہے ہیں کہ کیا دنیا ایک بڑی عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کو تیسری عالمی جنگ کہا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے کیا بڑے حملے کیے اور اسرائیل اور امریکہ نے کیا جواب دیا، اور اگر جنگ بڑھتی ہے تو اس کے دنیا پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کیسر آفیشیل۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ اتنے خطرناک موڑ اس وقت اختیار کر رہی ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو یہ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یہ جنگ۔ ناظرین، بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل اور ایران پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ ان حملوں کا ہدف تلیب اور حیفا تھا، اور اسرائیل اور دیگر فوجی مقامات۔ ذرائع کے مطابق ایران نے اسرائیل ہی نہیں بلکہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق عراق میں امریکی فوجی تنصیبات خلیج کے اہم اڈے اور ڈرون اور میزائل حملوں کی زد میں آئے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ حملے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کارروائیوں کا براہ راست جواب ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا رد عمل۔ اسرائیل ان حملوں کے بعد امریکہ نے فوری اور سخت رد عمل دیتے ہوئے رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک نے ایران کے اندر بڑے فضائی حملے کیے۔ ان حملوں میں ایران کی آئل اسٹوریج اور آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا اور فوجی تنصیبات کو۔ عینی شاہدین کے مطابق ان حملوں کے بعد زوردار دھماکے ہوئے اور آگ کے بڑے بڑے شعلے بلند ہوئے اور آسمان پر سیاہ دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ کچھ غیر مصدقہ رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھماکوں کے بعد فضا میں آلودگی اور غیر معمولی بارش کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جس کو لوگ تیزابی بارش یا کالی بارش کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم اس صورتحال میں گہرا تجزیہ کریں گے تو صرف یہ دو ممالک کی لڑائی نہیں رہی۔ اب اس کشیدگی میں ایران، اسرائیل اور امریکہ ہی نہیں بلکہ اس لڑائی میں اب شامل ہونے والے ہیں خلیج کے سارے ممالک، جن میں لبنان، عراق، شام اور خلیجی ممالک ہیں۔ اس میں قطر، بحرین، عمان، مسقط اور یہ سعودی عرب تک اب اس جنگ میں شامل اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ خطرات اتنے اس ٹائم شدید ترین خطرات درپیش ہیں، اور اسی لیے عالمی ماہرین نے صورتحال کو انتہائی خطرناک اور حساس قرار دے دیا ہے۔ جس کے اس جنگ کے دنیا پر جو اثرات ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ پوری دنیا مشرق وسطیٰ میں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ تک یہ جنگ محدود نہیں رہی ہے۔ برطانیہ میں صرف 2 دن کا پیٹرول، ڈیزل اور گیس باقی رہ چکی ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کی معیشت پر اس کا ایک بہت زیادہ خطرناک اثر پڑ رہا ہے۔ پوری دنیا میں پیٹرول پرائز جو ہیں وہ انکریز کرتی جا رہی ہیں۔ معیشت، پوری دنیا کی معیشت پر ایک دباؤ ہے۔ اچھا، تیل کی قیمتوں کے بڑے اضافے سے عالمی معیشت پر بہت بڑا دباؤ پڑ گیا۔ دنیا نئی سیاسی کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی بڑی طاقتیں اس صورتحال کو انتہائی قریب سے مانیٹر کر رہی ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں آپ لوگوں سے بھی ایک بڑا اہم سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ مزید بڑھے گی؟ آنے والے دنوں میں سفارتی حل اس جنگ کا کوئی نکل آئے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں۔ میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آپ کو ایک بہت شارٹ اور تھوڑے سے ٹائم کے اندر میں نے آپ کو 24 گھنٹے کی اس کی چیزیں بتا دی۔ لیکن ناظرین، میں اس میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا میں تفصیل کی طرف جانا چاہوں گا، اور اگر آپ میرے ساتھ میری ویڈیو پہ رہیں گے تو میں اس کی آپ کو وہ تفصیلات دوں گا کہ کس طرح سے امریکہ نے ایران پر کتنے حملے کیے اور ایران نے جواب میں کہاں کہاں کس خلیجی ممالک میں کس تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کی فضائیہ نے اور امریکہ کی فضائیہ نے 400 اہداف پر تقریباً 1400 سے زیادہ بم اور میزائل حملے کیے۔ حملوں کے ہدف تھا میزائل لانچنگ سائٹ، جہاں سے ایران میزائل لانچ کر رہا ہے۔ دوسرا، اسلحے کی فیکٹریاں، فوجی تنصیبات، ان کے ہیڈ کوارٹرز
اور اس کے علاوہ ان کی جو ریسرچ سینٹرز ہیں جہاں سے یہ میزائل ٹیکنالوجی اور جہاں جہاں ان کو جو جو چیزیں لگ رہی تھیں اور کون کون سے شہروں میں کی ہیں. یہ شہر تھے تہران، قم اور دیگر شہروں میں بھی دھماکے رپورٹس ہوئے ہیں، جس میں اصفہان ہے، جس میں کراج ہے، جس میں کمرہ ہے. اچھا، یہ حملے امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ مہم کا حصہ ہیں. ایرانی قیادت کو بھی نشانہ بنانے کی کارروائی جنگ کے آغاز میں ایک بڑا واقعہ تھا جہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی، جس کے بعد اس جنگ نے اتنا شدید رخ اختیار کیا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ میں نے اپنی ویڈیو میں دو دن تین دن پہلے بتا دیا تھا کہ مشتبہ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر ہوں گے، اور اب ایران کے سرکاری طور پر مشتبہ خامنائی صاحب کو ایران کا سپریم لیڈر بنا دیا گیا ہے. قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنئی. اچھا، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے سعودی عرب سے اور خلیجی ممالک سے غیر ضروری اپنا عملہ نکالنا شروع کر دیا ہے. امریکہ نے سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے اپنا غیر ضروری جتنا ان کے عملے یا جو ان کے اسٹاف کے لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا ہے. وجہ کیا بن رہا ہے؟ وجہ بن رہی ہے ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیاں، کہ جہاں جہاں امریکی تنصیبات یا امریکی فوج یا امریکی اڈے یا امریکی بیسز موجود ہیں، امریکی ریڈارز کچھ بھی ہے، وہاں پر ایران اٹیک کر رہا ہے. ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ ایران نے کس طرح جوابی کارروائی کرتے ہوئے کس طرح اسرائیل اور امریکی اڈوں کو کس طرح سے نقصان پہنچایا. تو اس کی کچھ تفصیلات جو پاسداران انقلاب سے آتی ہیں وہ میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا. ایران میں خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے. ممکنہ اہداف جو اس کے ہیں وہ ہیں کویت میں ارفجان بیس، عراق کا اربیل ایئرپورٹ، اور اس کے علاوہ بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کو ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے. خلیجی ممالک میں ایران نے دبئی کو نشانہ بنایا، عراق کو نشانہ بنایا، اسرائیل کی آئل ریفائنری پر بہت بڑا حملہ کیا، اور یہ جوابی حملہ تھا کیونکہ ایران کی آئل ریفائنری پر اٹیک ہو چکا تھا. 200 سے زیادہ اہداف اب تک ایران جو ہے وہ حملے کر چکا ہے. پاسداران انقلاب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اسرائیل اور امریکہ کے 200 اہداف کو نشانہ بنایا ہے. اسرائیل اور امریکہ کا جو رد عمل آ رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا انہوں نے بھی اسٹارٹ کے اندر ان کے آئل ڈپوز کو اور اسٹوریج کو تباہ کیا، انہوں نے بھی جواب میں تباہ کیا. تو ناظرین، جو پچھلے 24 گھنٹوں میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ایک مشرق وسطیٰ میں جو کشمکش اور جو کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، یہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کے لیے بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یا تو اس کا کوئی سفارتی حل نکلے گا یا پھر یہ جنگ خدا نخواستہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلی جائے گی، تیسری عالمی جنگ، کیونکہ اب برداشت کی انتہا ہو چکی ہے. سب اس وقت اس جنگ کی وجہ سے پریشان ہیں اور ایک ایک کر کے اب جنگ میں کودتے جا رہے ہیں، کیونکہ لبنان بھی کود چکا ہے، عراق میں بھی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں، شام کے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، یمن کے روسی باغی بھی اس وقت ایران کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ جنگ بڑھ رہی ہے.